خواتین کے اوپر جادو کا اٹیک اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی بنسبت روحانی طور پر زیادہ کمزور ہیں. اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ اذکار بھی نہیں کرتی. جب اذکار نہیں کرتی تو پھر جنات اٹیک کرتے ہیں اور جسم میں داخل ہوتے ہیں, پھر اس وجہ سے اس کو اذیت دیتے ہیں. جادو عموماً 5 طریقوں سے ہوتا ہے. جادو یا تو کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے. جادو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, گھر میں دفن کیا جاتا ہے. جادو درخت کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے. جادو پانی میں بہا دیا جاتا ہے. جادو آگ میں جلایا جاتا ہے. تو یہ 5 طریقے ہیں. تو پھر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جادو کس نوعیت کا ہے, پھر ہم اس کے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں, اس کا توڑ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. سب سے پہلے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں. جب مریض خود بھی پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, تو ہم بھی سب علاج کرتے ہیں, تو پھر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. بڑی تعداد ان کے پاس آئی ہے اور ان تمام کا خواتین کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان میں جنات ہیں. خواتین میں جنات کا زیادہ پائے جانا وجہ ہے کیا, اور جنات زیادہ تر خواتین کے گرد و رائی کیوں رہتے ہیں, کیوں ان میں گھیرا تنگ کرتے ہیں خواتین میں؟ اور جتنی بھی خواتین ہیں خاص طور پر جو کم عمر ہو یا وہ خواتین جو حاملہ ہو, ان پر جنات کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. کس طرح جنات نکالتے ہیں, ان کے پاس خواتین کیسی آئیں, اور کس طرح پتہ چلا لوگوں کو ان کے بارے میں, اور اتنا لوگوں کا ان پر اعتماد, اتنا یقین, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, لوگ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کچھ پڑھائی کر رہے ہیں. جی. یہ جتنی بھی خواتین آپ کے پاس بیٹھی ہیں سب میں جنات ہیں یا یہ کوئی ویسے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ اس میں زیادہ پیشنٹ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی آئے ہیں. تو زیادہ تر مریض جن کو جنات کا مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, تو وہ آئے ہیں. تو یہاں پہ اجتماعی رقیہ ہوتا ہے. قرآن سے الحمدللہ قرآنی آیات پڑھ کے ہم جادو جنات کا علاج کرتے ہیں. تو یہی ہمارا طریقہ علاج ہے, قرآن پڑھ کے علاج کرتے ہیں روحانی طریقے سے. سر, یہ بات تو حقیقت ہے کہ جنات کا جو ٹارگیٹ زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے. خواتین جو آپ کے پاس آئی ہیں ان کا زیادہ تر مسئلہ ہے کیا, اور کون لوگ ان پر کچھ جنات حاوی کرتے ہیں, اپنے ہی ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہ زیادہ تر تو ان میں سے جادو کا مسئلہ ہے, اور جادو حسد کی بنا پہ ہوتا ہے. تو حسد کرنے والے عموماً اپنے ہی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھا گھر دیا ہے تو اپنے حسد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھی کوٹھی دی ہے, اچھی گاڑی دی ہے, اچھا کاروبار دیا ہے, تو اپنے ہی لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر حسد کی بنا پر وہ کسی جادوگر کے پاس جا کے جادو کروا دیتے ہیں. تو پھر لوگ اسی طرح در بدر کبھی علاج کے لیے کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو ہم تو الحمدللہ قرآن سے اس کا علاج کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے جادو کا بھی علاج کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے جنات کو نکال بھی دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو شفا دے دیتا ہے الحمدللہ. جنات تو جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. جی بالکل. اور آپ جب ان کو نکالتے ہیں تو اوبویسلی آپ کو بھی خطرات ہوتے ہیں. جی. زیادہ تر جو خواتین آتی ہیں کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان میں کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, اور کیا کیا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس خاتون کو یہ نقصان پہنچانا ہے؟ زیادہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہے سحر تفریق, یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے جادو کروایا جاتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک میاں بیوی کے درمیان جادو ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پہ لگا کے بیٹھا ہے, اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے, اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. وہ لشکر جا کے لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں. شام کے وقت وہ دوبارہ اپنے دربار میں سب کو جمع کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کروایا, فلاں سے میں نے زنا کروایا, فلاں سے میں نے چوری کروائی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان آج جدائی کروائی ہے, طلاق کروائی ہے. تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ آپ نے سب سے بہتر کام کیا, اس کو تھپکی دیتا ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آئے ہیں. تو زیادہ تر جو جادو ہوتا ہے وہ حسد کی بنا پر اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. اب خواتین آپ کے پاس آئی ہیں, سر پر رکھ کر ہاتھ رکھ کے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں. صرف پڑھائی ہوتی ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں ریگولر بیس پہ, یا ان کو کچھ بتایا جاتا ہے؟ جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں. اگر ضرورت پڑے, زیادہ مسئلہ ہو, تو میرے پاس الحمدللہ خواتین ہیں 2 اسٹوڈنٹ میری, تو وہ ان کو پکڑتی ہیں. پھر بھی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر میں کپڑا لے کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر سر کو پکڑتا ہوں. یا میرے پاس اسٹک ہوتی ہے, وہ اسٹک ادھر سے پکڑتا ہوں اس کے سر کے اوپر رکھ, یعنی میں اپنا ہاتھ عورت کے سر کے اوپر ایسے نہیں رکھتا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو اس وقت جادو کی شدت ہوتی ہے. تو خواتین کے اوپر جادو کا اٹیک اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی بنسبت روحانی طور پر زیادہ کمزور ہیں. وہ نماز کی غفلت کر دیتی ہیں, اذکار کی غفلت کر دیتی ہیں. اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ اذکار بھی نہیں کرتی. جب اذکار نہیں کرتی تو پھر جنات اٹیک کرتے ہیں اور جسم میں داخل ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے اس کو اذیت دیتے ہیں. خواتین آپ کے پاس آئیں, جی, کیا اس کا بھی کوئی دورانیہ ہوتا ہے؟ ایک خاتون آئی ہے اور چیخو پکار کر رہی ہے, جنات اس کے اندر سے وہ اس کو تھلتلا رہی ہے, جی,
کیا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ ہاں آپ کے پاس آ گئی اور اس کے بعد کچھ اذکار دے رہی ہے پڑھنے کے لیے، کتنے عرصے میں ایک خاتون اپنے آپ کو واپس پوزیشن میں؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا رقیہ ہے یہ صرف ہم دم کرتے ہیں، اس کے بعد جو جادو کیا جاتا ہے جادو کا توڑ کرتے ہیں، کیونکہ جادو عموماً 5 طریقوں سے ہوتا ہے۔ جادو یا تو کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے، اسی طرح جادو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، گھر میں دفن کیا جاتا ہے، جادو درخت کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے، جادو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، جادو اسی طرح قبرستان میں بھی دفن کیا جاتا ہے، جادو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو یہ 5 طریقے ہیں۔ تو پھر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جادو کس نوعیت کا ہے، پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو اس نوعیت کا، پھر ہم اس کے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا توڑ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ تو جب ہم توڑ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو شفا بھی دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کریں، آپ خود بھی پڑھیں۔ ہم پڑھائی دیتے ہیں، اذکار دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ جب مریض خود بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو ہم بھی سب علاج کرتے ہیں، تو پھر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نقش دے دیں، ہم پڑھیں کچھ نہ، بس آپ ہمارا علاج کر دیں۔ تو اس طریقے سے جادو کا علاج نہیں ہوتا، وہ لوگ ساری زندگی پھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ پھر بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں 25 سال سے جادو کا علاج کروا رہا ہوں قاری صاحب، نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے فضل سے آپ 25 سال سے علاج کروا رہے ہیں، 25 دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 دن میں بھی مریض ٹھیک ہو سکتا ہے، 1 دم میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو شخص خود بھی پڑھتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔